بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا لیکچر 16 ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے لیکچر 15 ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے دونوں سملر ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ٹاپک سیم ہیں۔ لائبریریز ایسے ہم ڈسکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لائبریریز۔ تو کل فرسٹ پیج اس کا ڈسکس کیا تھا لیکچر 15 میں، اور آج لیکچر 16 میں اس کا سیکنڈ پیج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 2 پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے۔ تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک لائن یہ سیکنڈ پیج کے اوپر سیکنڈ پوائنٹ کی بھی ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے، پھر تھرڈ پوائنٹ سے ہم سٹارٹ کر لیں گے۔ تو وہ ہے نیوز پیپر سے کیپ اے ریڈر ان ٹچ وتھ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ اراؤنڈ ہم۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہم آگے سے کنیکٹ کر لیں گے۔ تو ہم نے پہلے بات جو کی تھی، اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ لائبریریز کے ساتھ ایک اسٹڈی روم ہوتا ہے، اسٹڈی روم کی بات ہو گئی تھی۔ تو اس اسٹڈی روم میں نیوز پیپرز آتے ہیں، میگزینس آتی ہیں، جو کہ لوگ پڑھ کے کرنٹ افیئرس کے بارے میں نالج لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیوز پیپرز کیا کرتے ہیں، کسی بھی ریڈر کو دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کیا ہوتا ہے، نیوز پیپر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو نیوز پیپر جو ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ریڈر کو ملاتے ہیں۔ ملانے کا مطلب یہ ہے اس کو وہاں سے پڑھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو نیوز پیپر میں پرووائڈ کیا گیا ہوتا ہے۔ نیوز پیپر لائبریری کے اسٹڈی روم میں ہر صبح آتے ہیں، یہ بات پہلے ہو گئی تھی۔ نیکسٹ ہے تھرڈلی اے لائبریری ناٹ اونلی اسپریڈس نالج بٹ آلسو پریزروس اٹ۔ تو تیسرے نمبر پہ بات کرتا ہے نالج صرف لائبریری جو ہے نالج صرف پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نالج بچاتی بھی ہے، نالج کو پریزرو بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نالج کو محفوظ رکھنے کے لیے لائبریریز کا اہم رول ہے۔ We can know about the past civilization and culture from the books which are kept in the library۔ تو لائبریری میں جب ہم جاتے ہیں تو پرانے جو ہم سے پہلے تہذیبیں تھیں، ٹھیک ہے، جو ثقافتیں تھیں، ان کے بارے میں ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلچر مینس جو ہمارا رہنا سہنا ہوتا ہے، کھانا پینا، عادات اطوار، یہ سب ہمارے کلچر میں آتے ہیں۔ سویلائزیشن ایک قوم بن کے لوگ کیسے رہتے تھے پہلے، ٹھیک ہے، ان کی کیا ایک تہذیب ہوتی تھی۔ تو اس بارے میں جانکاری لینے کے لیے ہمیں بکس کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، اور بکس کہاں سے ملتی ہے، ہمیں لائبریری سے ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے پریزرویشن آف نالج از اسینشیل فار دا پروگریس آف دا کنٹری۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کی، کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے جو ہے علم کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علم کو بچانا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لائبریری کی شکل دے کے بکس کو محفوظ رکھتے ہو، اور بکس آگے آنے والی جنریشنز جب ان بکس کو ریڈ کرتی ہیں تو وہ سب کچھ جان لے لیتی ہے، جو آپ نے مطلب اپنے تجربے مشاہدے سے 10 سال 20 سال لگا کے جو ایک کتاب لکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتاب کچھ دنوں میں پڑھ کے وہ سارا اس چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ if the books are not preserved every generation will have to work from the very beginning۔ اور اگر اس کے بکس کو اگر محفوظ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، بکس کو لائبریری کا شکل نہیں دیا جائے، ان کو بس بکھرنے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ہر آنے والی نسل جو ہوگی، آنے والی جنریشن جو ہے وہ پہلے سے شروع کرے گی، وہیں ایکسپیریمنٹ وہیں آبزرویشنز دوبارہ سے کرنے لگ جائے، تو ترقی جو ہے کسی بھی ملک کی وہ رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جہاں تک سیکھے ہیں بس وہیں پہ رک جائیں گے، اس سے آگے سیکھنے کے لیے ان کو موقع میسر نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آنے والی جنریشن تو وہی چیز ریپیٹ کرتے رہے گی، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے، نالج کو پہلے سے جو آلریڈی ہمارے پاس آئی نالج ہے اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے thus a library does very useful services۔ تو اس معاملے میں کیا ہے یہ جملہ، اس معاملے میں لائبریری ایک بہت اچھا
وہ پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ نالج کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہتر جگہ پرووائڈ کی گئی ہوتی ہے. اٹ گیوز ٹو دا اسکالرس آل دا نالج آف دا پاسٹ. تو یہ اسکالرس جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسکالر ہیئر مینس ریسرچرس اینڈ اسٹوڈنٹس، تو وہ ریسرچرس اور اسٹوڈنٹس کو نالج دے دیتی ہے، نالج مہیا کرتی ہے، جو وہ ماضی کے بارے میں جو بھی علم سیکھنا چاہتے ہو تو ان کے لیے لائبریری جو ہے ایک وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ اپنی ماضی کے ماضی کے جو تہذیب تھے، ماضی کے جو کلچر تھا، اس کے بارے میں اگر جاننا چاہے تو وہ لائبریری کا رخ کر سکتی ہیں. Thus libraries help all the ones visiting it and the ones employed there. تو نالج جو لائبریری ہے وہ نالج وائز ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے. جو وزٹ کرتا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں جائے گا تو بکس پڑھے گا. جب بکس پڑھے گا تو اس کو مختلف قسم کی نئی نئی چیزیں اس کو سیکھنے کے لیے ملیں گی اور اس کے نالج میں اضافہ ہوگا. اسی طرح سے ہی جو آلریڈی ادھر امپلائڈ ہے، ملازم ہیں، امپلائڈ مینس ملازم ہیں، تو وہ بھی وہاں بکس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بکس پڑھ کے وہ اپنی نالج میں انکریز کرتے ہیں نالج کو. ٹھیک ہے، وی مسٹ ناٹ گیو اپ آن لائبریریز ڈیو ٹو دا ڈیجیٹل ایج. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ہمیں ڈیجیٹل ایج، یعنی ڈیجیٹل ایج مینس جو آج کل کے یہ یوٹیوب اور گوگل اور اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو سافٹ فارم میں بکس پڑھی ہو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، نوٹس مل جاتے ہیں. تو کہتا ہے ان کی آس میں یا ان پہ بھروسہ کر کے ہمیں جو لائبریری ہے، لائبریری کا رخ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے اور بکس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ بکس اور ڈیجیٹل میں کافی ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو سورسز ہیں وہ میں بھی ویلڈ ہو سکتے ہیں یا ویلڈ نہیں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پراپر پروف ریڈ، پراپر الاؤنس کے بعد بعض ایسے سائٹس ہیں جو پراپر ایلو نہیں کیے گئے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ایک شخص آ کے اپلوڈ کر سکتا ہے کوئی چیز لکھ کے یا اس طرح بول کے، تو اس میں زیادہ اتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، زیادہ اعتبار اس چیز کا نہیں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بک. بک جو ہوتی ہے ایک پراپر ادارے سے پبلش ہوتی ہے اور وہ ادارہ باقاعدہ اس کو پروف ریڈ کر کے باقاعدہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ایک چیز پبلش کیا گیا ہوتا ہے. تو اسی لیے بتا رہا ہے کہ ان کی جو ہے ڈیجیٹل جو سورسز ہے ان کو ان پہ اعتبار کر کے، ان پہ اعتماد کر کے ہمیں بکس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نیکسٹ بات ہے اس کی، اس سے آگے نتھنگ کین ایور ریپلیس دا اتھینٹسٹی اینڈ ریلائبلٹی ون گیٹس فرام آ لائبریری. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کوئی چیز ڈیجیٹل ایج کے جو بھی چیزیں ہیں، ڈیجیٹل ایج کی کیا چیزیں ہیں، گوگل ہے، یہ فیس بک ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب ہے، یہ زوم ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ بکس کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہر بات جو ہے قابل یقین اور قابل اعتبار ہیں، مطلب نالج کے حوالے سے. ٹھیک ہے، نالج وائز کیا ہے، ہر چیز قابل اعتماد بھی ہے، قابل اعتبار بھی ہے. جو نالج اس رائٹر نے گین کر کے وہاں دیا ہوتا ہے، وہ نالج اس نے کافی اپنے زندگی کے سال لگا کے، ٹھیک ہے، 6 سال لگا کے اس پہ تجربہ کر کے اس چیز کا مشاہدہ کر کے ایک رزلٹ نکال کے وہ لکھ کے دیا ہوتا ہے. تو یہ قابل اعتبار زیادہ ہے، قابل یقین بھی ہے. ایک اگر گوگل پہ کوئی لکھ لیتا ہے، گوگل اسکالر پہ اوپر آ کے نوٹس پرووائڈ کر دیتا ہے، تو اس میں پھر شک کی گنجائش ہوتی ہے. کیونکہ اس میں پھر ویلیڈیٹی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس نے لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے اور یہ کہاں تک مطلب ویلڈ ہے، کہاں تک یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو بکس پہ زیادہ اعتماد مینس لائبریریز پہ اعتماد کا مطلب ہے بکس پہ زیادہ اعتماد کرنا چاہیے. نیکسٹ اسی حوالے سے ایک جان بنگ جو ہے اس کی کوٹیشن ہے. جان بنگ میکس اے پوائنٹ ٹو آسک وائی وی نیڈ لائبریریز ایٹ آل when there is so much information available elsewhere is about as sensible as asking if road maps are necessary now that there are so many roads. تو کہتا ہے اگر کوئی انسان پوچھے
کہ جب یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل سورسز ہمارے پاس موجود ہیں تو بکس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہوگا، کہتا ہے کہ اس کی جواب یہ ہے کہ اگر بہت سارے روڈس ہیں تو روڈ میپ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ تو وہ روڈ میپ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ روڈ ہمیں نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ روڈ کہاں کہاں جا رہا ہوتا ہے، روڈ میپ دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں روڈ لاہور جائے گا، فلاں روڈ جو ہے وہ پشاور، فلاں کراچی جائے گا۔ اسی طرح ہی لائبریری جو ہوتی ہے وہ ایک میپ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہمیں پراپر ایک راستہ، ایک گائیڈنس دے دیتی ہے، جو کہ ایک ڈیجیٹل سورس نہیں دے سکتا ہے، وہ ہمیں مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس کوٹیشن کا مطلب یہی ہے۔ یہیں پہ ہم اپنا ایسے سٹاپ کر دیتے ہیں، سٹاپ مین یہاں پہ این ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کل اور آج کے لیکچر میں یہ ایسے لائبریریز ہم نے ختم کیا پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آپ اس طرح کریں گے، جب آپ یہ ویڈیو اوپن کر لیں گے ساتھ اپنے نوٹس رکھیں گے، اگر پرنٹڈ ہے پرنٹ کاپی رکھ دے سیکنڈ پیج، اور اگر نہیں ہے تو وہ پی ڈی ایف میں نے جو شیئر کیا کل، جو شیئر کیا آپ کے ساتھ، وہیں پی ڈی ایف اوپن کر لیں، اس کے اندر سیکنڈ پیج بھی وہیں پہ ہے، تو اس کو ساتھ رکھ کے پڑھ لیں گے، اور جو میننگس آپ نے نوٹ کرنے ہوں گے تو وہ آپ نوٹ کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔